بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ، اس کی 19ویں آیت، جس میں خالق کائنات اپنے تمام بندوں سے مہر کرام اور مہر گفتگو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اتنا آسان نہیں چھوڑا کہ تم جس راستے کو چاہو اس کا انتخاب کرو، اس لیے کہ تمہاری پسند، تمہاری خواہش، تمہارا چنا ہوا غلط ہو سکتا ہے، تمہارے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے نہیں چاہا کہ جب تم شکار مادہ جسے چھوٹی دنیا کہا جاتا ہے اس سے نکل کر اس طویل اور غلیظ کائنات کے اندر جاؤ کہ جس میں نہ جانے کتنے راستے تمہیں نظر آئے اور تم ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر کے اپنی منزل سے چلنے لگو، تمہیں یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ راستہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے، کامیابی کا ہے یا تناسلی کا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم بھٹکو، گمراہی میں گم ہو جاؤ، ذلت کا سامنا کرو، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ۔ ہم نے اس لیے تمہارے لیے ایک راستے کا انتخاب کیا، ایک ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے، گمراہی سے نکالنے کا راستہ ہے، کامیابی کی طرف لانے کا راستہ ہے، گناہوں سے دور کرنے کا راستہ ہے، جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے کا راستہ ہے، ہمارے عذاب سے بچانے کا راستہ ہے، ہمارے رحمت میں آنے کا راستہ ہے، جو نعمتوں کے نزول کا راستہ ہے۔ اس راستے کا نام ہم نے اسلام رکھا۔ اسلام سکون کا مذہب، امن کا مذہب، سلامتی کا مذہب ہے، عالموں کو باامن بناتا ہے، مشرکوں کو مسلمان بناتا ہے، مسلمانوں کو سلمان بناتا ہے، بے زروں کو افضل بناتا ہے، اور صاحب ایمان کو اس درجے پہ فائز کرتا ہے کہ وقت کا پیغمبر یہ کہتا نظر آتا ہے السلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایسے راستے کا انتخاب ہم نے تمہارے لیا۔ اسلام یعنی امن کا راستہ، سکون کا راستہ۔ یاد رکھیے گا، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انسان ظلم و تشدد کرتا ہے، بربریت کے راستے کو اپناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے لباس اسلام کا ہے، کردار کفر کا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جادو نہیں ہو سکتا، اور خاص طور سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن جس قوم میں آپ بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ظالم نہیں ہونا چاہیے، آپ میں کوئی قاتل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ میرا نہیں، یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ حسین کا عزادار کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور میں اپنے جملے آپ تک پہنچاؤں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کالے کپڑے پہننے والا شیعہ نہیں ہوتا، ہاتھ میں کڑا پہننے والا شیعہ نہیں ہوتا، گھر کے اوپر علم لگانے والا شیعہ نہیں ہوتا، آگ کا ماتم کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، تازیہ اٹھانے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ اور عمر کو شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی غریب کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی بیوہ کی مدد کرتا ہوا نظر آئے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو حسین کے مقصد کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے۔ اسے شیعہ نہیں کہتے کہ جو دوسروں کے مال کو لوٹ کر اکٹھا کر لے، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو حسین کے نام پر بھرا گھر لٹاتے ہیں، اسے شیعہ نہیں کہتے۔ یاد رکھیے گا، شیعہ کبھی ظالم نہیں ہوتا، شیعہ کبھی نکما نہیں ہوتا، شیعہ کبھی نکھٹو نہیں ہوتا، شیعہ کبھی بے غیرت نہیں ہوتا، شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا، شیعہ کبھی غاصب نہیں ہوتا، شیعہ کبھی بدعمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے
کہا ہمارے چاہنے والوں کو پہچاننا ہے تو دو باتوں کے ذریعے پہچانو. پہلی آپس میں مالی ہمدردی کے ذریعے پہچانو, دوسرے اوقات نماز کی پابندی کے ذریعے پہچانو. اگر نماز کو وقت کے اندر نہیں پڑھتا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. اگر کسی غریب کی مدد نہیں کرتا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, شیعہ کائنات میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو شیعہ نہ ہو. دنیا کا کوئی آدمی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب کے اندر ہو, وہ شیعہ ہے. یاد رکھیے گا. اور یہ اتنا عظیم لفظ ہے کہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. لفظ شیعہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. ذرا شیعہ کے معنی پہچانیے آپ کہ ساری دنیا میں جتنے آدمی ہیں سب شیعہ ہیں. فرق اتنا ہے کہ کون کس کا شیعہ ہے, یہ اس کو انتخاب کرنا ہے. آپ دور پیغمبر کو پڑھیں, نبی کے بعد میں 3 طرح کے شیعہ تھے. جو آج آپ پہ الزام لگتا ہے کہ شیعوں نے مارا اور یہ آج مجلس سے کر کے رو رو کے معافی مانگ رہے. آپ جانتے ہیں کہا کیوں جاتا ہے؟ کوفے کو علی نے دارالحکومت بنایا. علی کا دارالحکومت تھا, سارے علی کے ماننے والے تھے. آپ مولا صاحب کر کے بتاؤ تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. شیعہ کس کو کہتے؟ شیعہ کہتے فالوور کو, شیعہ کہتے اطاعت کرنے والے کو, شیعہ کہتے ہیں قدم پر قدم چلنے والے کو, شیعہ کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنے والے کو. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے صاحب, ہم تو کسی بھی عالم کو نہیں مانتے. ایسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جو کسی کی تقلید نہ کرے. بھائی آپ کسی کے عالم کو نہیں ماننا ہے تو کسی کے کہنے پہ تو نہیں ماننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے کا نام ہی تو تقلید ہے, پیچھے چلنے کا نام بھی تو شیعت ہے. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی عالم کی تقلید کرتا ہے, کوئی جاہل کی تقلید کرتا ہے. ایک نے کسی کو مانا, ایک نے کسی کو نہیں مانا. جو نہیں ماننا وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ نہیں ماننا. جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں بہت سے ہم اللہ کو نہیں مانتے, ایسا کوئی ایک لا کے دکھاؤ جو اللہ کو نہ مانتا ہو. اس لیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا, اس کا انکار کرنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جس کے وجود کا انکار کر رہا ہے. اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو انکار نہ کرتا. چنانچہ شیعہ فالوور, اطاعت کرنے والا, پیچھے پیچھے چلنے والا. کتنے شیعہ تھے جانتے ہیں؟ دور خلافت میں 3 شیعہ. کوفے میں جتنے تھے سب علی کے شیعہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کوفے والوں نے مارا. کربلا میں کوفے کا لشکر آیا, اب دونوں کے معافی مانگ رہے اور کرے. اتنا تو کہہ دیا کوفے میں علی کے شیعہ تھے, انہوں نے مارا. تاریخ کا دوسرا چیپٹر نہیں پڑھا کہ جتنے علی کے سچے شیعہ تھے یا تو تلوار کے نیچے تھے یا قید خانے کے اندر تھے. اور کہہ رہے ہیں لہذا کوفے میں سارے علی کے شیعہ, مدینے میں سارے عثمان کے شیعہ, شام کے اندر سارے معاویہ کے شیعہ. یعنی جو جس کا ماننے والا وہ اس کا شیعہ. آج کائنات میں کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ کہ جو شیعہ نہ ہو, شیعہ ماننے والا. اب کوئی رام کو مانتا ہے, کوئی ہنومان کو مانتا ہے, کوئی کرشن کو مانتا ہے, کوئی اللہ کو مانتا ہے, کوئی علی کو مانتا ہے. یعنی جو جس کو مانتا ہے وہ اس کا شیعہ ہے. ہمیں اور کسی سے بحث نہیں. علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. علی کا شیعہ نکما نہیں ہوتا, علی کا شیعہ آوارہ نہیں ہوتا, علی کا شیعہ بچلن نہیں ہوتا, علی کا شیعہ بے دین نہیں ہوتا, علی کا شیعہ گناہگار نہیں ہوتا, علی کا شیعہ جھوٹا نہیں ہوتا, علی کا شیعہ سود خور نہیں ہوتا, علی کا شیعہ ستیر نہیں ہوتا, علی کا شیعہ چواری نہیں ہوتا, علی کا شیعہ زانی نہیں ہوتا, علی کا شیعہ قاتل نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیے گا علی کا شیعہ دیوانہ نہیں ہوتا, علی کا شیعہ پاگل نہیں ہوتا. یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم نے موٹا وجود لیا, اچھا لباس لیا, منبروں پہ آئے, ادھر سے اچھلے ادھر سے اچھلے, ادھر سے بدن چھیتا ادھر سے بدن چھیتا, بال بکھرے ہوئے, باتیں پھٹی ہوئی, دانتوں پہ گٹکا لگا ہوا, اور اس کے بعد جھوم جھوم کر علی کا قصیدہ پڑھ رہے. اب دیکھیں قوم کی بدقسمتی دیکھیے, جتنا بدن کو چھیدنے والا ہو قوم بھی اتنا کوئی شوق سے سنتی ہے, اتنا کوئی توجہ کے ساتھ سنتی ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو, علی نے پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں کھول رکھا. یہ ذہن میں رکھیے گا, علی نے پاگلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں کھول رکھا. علی کو سلمان و ابو ذر جیسے عقل مندوں کی ضرورت ہے, پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک سلام بھیج دے محمد والے محمد. یاد
رکھیے گا علی کا چاہنے والا ان تمام گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور کیوں نہ دور ہو، اس لیے کہ فرش اعضا سے متصل ہوتا ہے، فرش اعضا پہ آ کے بیٹھتا ہے، حسین کا ہم مناتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا آپ سے، لیکن آج تمہید کی منزلوں میں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ علی کا شیعہ کیوں گناہگار نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ فرش اعضا سے آتا ہے، فرش اعضا سے متصل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جن بستیوں میں تمہید کے آخر جملے، جن بستیوں میں حسین کا نام لیا جاتا ہے وہ بستیاں کبھی برباد نہیں ہوتی، جن انجمنوں میں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے وہ انجمنیں کبھی منتشر نہیں ہوتی، کبھی پراگندہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہے کامیابی کا۔ آہستہ آہستہ پہنچو، حسین ہے کامرانی کا، حسین نام ہے تکمیل معاشرہ کا، حسین نام ہے رشتے ہوئے ناصروں پر مرہم لگانے کا۔ یاد رکھیے گا، جہاں حسین کا نام لیا جاتا ہے وہاں کو زندگی ملے گی، عزت ملے گی، شرافت ملے گی۔ جہاں حسین کا نام نہیں لیا جاتا وہاں کو ظلم ملے گا، جبر ملے گا، قتل ملے گا، حکومت ملے گی، کھار کھانے والے درندے ملیں گے۔ دوستو آج تک ہم نے سمجھائی نہیں کہ شریعت کہتے کس کو ہے، مذہب کہتے کس کو ہے، بس ہم نے اتنا سمجھ لیا نماز پڑھو نماز شریعت ہے، روزہ رکھو روزہ شریعت ہے، تلاوت قرآن کرو تلاوت قرآن شریعت ہے، طواف کعبہ کرو حج شریعت ہے۔ کیا اس کا نام شریعت ہے؟ خالی نماز شریعت ہے، روزہ شریعت ہے، تلاوت قرآن شریعت ہے، حج کرنا شریعت ہے؟ آپ صاحبان فہم ہے، ہاتھوں کو چھوڑ کے عرض کروں بزرگوں کے سامنے، نماز مکمل شریعت نہیں ہے۔ بہت آہستہ کہہ رہا کہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ نماز مکمل شریعت نہیں ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ اور کریں روزہ مکمل شریعت نہیں ہے، روز شریعت کا ایک حکم ہے۔ تلاوت قرآن مکمل شریعت نہیں ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ طواف کعبہ مکمل شریعت نہیں ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت نام ہے ان اوامر و نواہی الہیہ کا کہ جن کو اللہ نے ہمیشہ اپنے معصوم بندوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ تو نماز شریعت نہیں، حکم شریعت ہے۔ روزہ شریعت نہیں ہے، مکمل حکم شریعت ہے۔ اب ذرا غور کریے گا، جب شریعت نے نماز اتنی بلند ہے تو جو نماز کو بچا لے وہ حسین کتنا بلند ہوگا؟ جب شریعت نے روزہ اتنا بلند ہے تو جو روزے کو زندگی دے دے وہ حسین کتنا بلند ہوگا؟ جب شریعت نے قرآن اتنا بلند ہے تو جو قرآن کو نوکے نیزہ سے سنا دے وہ حسین کتنا بلند ہوگا؟ اب سوچو، جب شریعت نے کعبہ اتنا محترم ہے تو وارث کعبہ حسین کتنا عظیم ہوگا؟ محمد والے پہچانیے گا شریعت کس کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سے کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سڑکوں میں کھڑے ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے، چوکڑی لگانے والے کو شیعہ نہیں کہتے، فرش اعضا سے دور رہنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، ہاتھ باندھ کر حسین کی مجلس میں آنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، ماتم کا تماشا دیکھنے والے کو شیعہ نہیں کہتے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں ادھر حسین کا نام آئے ادھر ہاتھ سینے پہ آ جائے۔ اور کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ شیعہ کبھی ظالم نہیں ہوتا، کبھی جابر نہیں ہوتا۔ میرے پاس فرانس کے ایک مفکر کہیے، محدث کہیے، سائنٹسٹ کہیے، اس کی ایک رپورٹ ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس نے لکھا کہ دنیا کے اندر 209 ملک ہیں کم و بیش۔ اس نے کہا میں نے دنیا کے تمام 209 ملکوں کو دورہ کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا، میں نے تعصب کی اینک لگا کے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کیا ہے؟ تو میں نے اس اسلام کے اندر ایک قوم کو پایا جسے شیعہ کہا جاتا ہے، لیکن تعریف وہ نہیں ہے جو اپنے کرے، کمال یہ ہے کہ جو غیر کرے۔ علی لوگ نے جملے کی، علی نے 63 سال تک اسلام کی کم و بیش 82 جنگیں جیتی۔ میرے مولا نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، خیبر کا در اکھاڑا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، مرہم کا سر اتارا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، مرہم بہندر کو مارا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، عمر بن عبدوت کا سر اتارا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، بستر نبی پہ سوئے نہیں کہا کامیاب ہو گیا، بتوں کو توڑا نہیں کہا کامیاب ہو گیا، کوشش نبی پہ آئے نہیں کہا کامیاب ہو گیا، مگر جب سر پہ ضربت لگی قاتل کو لایا گیا، علی نے کہا کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اور کہا کیا میں تیرا اچھا
अच्छे इमाम थे, मगर जिसके मुकद्दर में जहन्नम हो उसे जन्नत की बशारत कोई नहीं दे सकता। बस जैसे कातिल से अली ने इतना सुना, अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। इसलिए मेरे कामयाबी की अलामत यह है कि मेरे किरदार की गवाही मेरा कातिल दे रहा है। और करे तो कमाल क्या है कि जब गैर तारीफ करे, उसने कहा तासुब किया है, मेरे जहन में यह था कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम टेररिज्म का मजहब है, टेररिस्ट होते हैं। उसने कहा मैंने 200 कौमों को दौरा किया और मैंने इस मुसलमानों में कौम को देखा जिसे शिया कहा जाता है। इस कौम के जब इतिहास को मैंने पढ़ा तो मुझे मिला कि दुनिया में कोई जमाना ऐसा नहीं गुजरा जो इस कौम का जुल्म ना हुआ हो। इसे लूटा गया, इसके घरों को आग लगाई गई, जमींदारों को छीना गया। आज भी बगदाद के अंदर दीवार है जिसमें सात को जिंदा चुनवाया गया, जिसके खून का गाला बनवा कर दीवार को खड़ा किया गया, सारी चीजें मौजूद हैं। तो उसने कहा मेरा जहन आके इस कौम को रुका कि मुसलमानों में सबसे बड़ी आतंकवादी कौम ही होगी, इसलिए कि जिसमें जुल्म होता है जुल्म का जवाब देने की भावना दिलों में जाती है, या जरिए होगी। अब उसने कहा कि मैं 209 मुल्कों में घूमा, बात को मुख्तसर कर दूं ताकि असली बात तक आ जाऊं। 209 मुल्कों में घूमा और उसने आखिर में कहा मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं दुनिया में इस्लाम के 73 फिरके हैं, 12 में आतंकवादी होते हैं, 13वीं कौम शियों में कोई आतंकवादी नहीं होता। मुझे पूरी दुनिया के अंदर कोई आतंकवादी नहीं मिला। तो उससे पूछा कि कितनी मजलूम है, जुल्म किया गया, दबाया गया, कत्ल लूटा गया, चलाया गया, ये आतंकवादी क्यों नहीं है? तो उसने पलट के कहा ये है कि मुसलमानों का और जितने फिरके हैं उन सब की शरीयत मुर्दा है। शायद मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। और जितने फिरके हैं उन सब की शरीयत मुर्दा है। मुर्दा शरीयत का जनाजा अपने कांधों में उठा के घूम रहे, उनका कोई इमाम जिंदा नहीं है, उनका कोई रहबर जिंदा नहीं है, उनका कोई पेशवा जिंदा नहीं है। लिहाजा जब वो कोई काम करते तो उन्हें कोई डर नहीं होता कि कोई देखने वाला है, कोई हिसाब लेने वाला है। मगर सारी दुनिया में वाहिद कौम शिया ऐसी है कि जिसकी शरीयत हमेशा जिंदा रही, कभी बगैर रहबर के नहीं रही। ये वो कौम है कि जिसका इमाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। तो उसने कहा कि ये कौम कभी भी बगैर शरीयत के नहीं रही, इसकी शरीयत कभी मुर्दा नहीं रही। ये मुर्दा शरीयत को नहीं मानती है। हमारे यहाँ मुर्दा की तकलीफ भी करना हराम है। जिंदा की तकलीफ होती है, मुर्दों को नहीं मानते। मुर्दा को वो मानता जिसका जिंदा नहीं होता। किसी के पास एक भी जिंदा नहीं, हमारे 14 जिंदा हैं। और कह रहे हमारे पास 14 जिंदा हैं। कहा जब कोई और कौम अमल करती है तो उन्हें डर नहीं होता कोई देखने वाला है, मगर इस कौम को दहशत होती है। आज भी कोई पर्दे के अंदर जरूर है मगर हमें देख रहा है, हमारे अमाल पे नजर है। बात आगे की बात इमाम का जमाना कहाँ है? लेकिन मैंने शायद मैंने मिसाल हर महीने इसमें कहता सवाल छोड़ देता हूँ। इमाम कहाँ है? इमाम का जमाना सामने या पर्दे में? पर्दे में यही कहा जाएगा। अच्छा इसका उल्टा करो, अगर आपके जहन का पसंद ना गुजरे तो इमाम पर्दे में है या हम पर्दे में है? कौन पर्दे में, हम या इमाम? हम है। हाँ क्या फर्शेजा की देख रहे हो, साबित कर सकते हैं हम कि हम पर्दे में, इमाम पर्दे में नहीं। इसलिए कि याद रखिए मजहब वो अच्छा होता है जो दलीलों के साथ माना जाए। सुने सुने मजहब का अंजाम कभी सलमान रुश्दी बनता है, कभी तस्लीमा नसरीन बनती है। लेकिन तहकीक के साथ जो दीन कबूल किया जाता है, कभी जौन बनता है, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिब बनता है। तहकीक के साथ दीन को मानो। इमाम पर्दे में या हम पर्दे में? कौन पर्दे में, इमाम या हम? आपने कह दिया हम, तो दलील क्या है? दलील मैं बताता हूँ बच्चों के लिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपका कोई नहीं कैसा। हम पर्दे में, इमाम नहीं। दलील सुनिए क्या। इमाम ने इरशाद फरमाया हमारे चाहने वालों, अगर एक लम्हे के लिए भी हम तुमसे अपनी नजर हटा लें तो ये जमाना तुम्हें ऐसे पीस दे जैसे चक्की के दरमियान दाना पिस जाता है। ये इमाम का कौल है। ये दुश्मन तुम्हें ऐसे पीस दे जैसे चक्की के दरमियान दाना पिस जाता है। इसका मतलब ये हिफाजत वो करेगा जो देखेगा, और जो देखेगा नहीं वो बचा नहीं सकता। इसका मतलब है कि इमाम को हमें देख रहे हैं मगर हम इमाम को देखते नहीं देखते। और आसान करो,
آج میرے بڑے ترقی کی ہے سائنس نے. آپ گاڑی میں بیٹھے 2 طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں, 2 طرح کے آفس ہوتے ہیں, 2 طرح کے مکانات بنتے ہیں, بلڈنگیں بنتی ہیں. گاڑیوں میں آپ نے دیکھا کچھ میں شیشے وائٹ ہوتے ہیں, کچھ میں بلیک ہوتے ہیں. دیکھا نا, خاص طور سے وی آئی پیز گاڑیوں میں شیشے کیسے ہوتے ہیں؟ بلیک. اچھے کسی آفس کے اندر دیکھیے, کسی اچھے ہوٹل کے اندر دیکھیے, جو مین گیٹ ہوگا وہ بلیک ہوگا. آپ جانتے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اندر والا باہر والوں کو دیکھتا ہے, لیکن باہر والا اندر والوں کو نہیں دیکھ پاتا. اور اس کا مطلب یہ ہے امام کے ہمارے درمیان ایک بلیک پردہ ہے, امام کے لیے نہیں ہے. اگر امام ہمیں نہ دیکھتے تو بچاتے کیسے؟ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں میں وہ کالا پردہ پڑا ہے, تبھی تو ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے. اچھا دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, یا صاحب زمانت رکنی مولا زمانے کے امام آپ آئیے اور آنے کے بعد ہمارے سامنے ظہور کر لیجیے, ہماری مدد کیجیے. آئے امام, کتنے بلاتے ہیں, آیا کون سا امام؟ پردے سے نکل کے آتے کیوں نہیں؟ جبکہ میرا امام فرماتا ہے اگر خنجر کے تلے گئی اور تم ہمیں پکارو تو تمہارے پکارنے میں دیر ہوگی, ہمارے آنے میں دیر نہیں ہوگی. اور کرے آتے کیوں نہیں سنیے گا. پڑھیے قرآن مجید میں 33واں سورہ, سورہ حساب, اس کی آیت نمبر 33, جس آیت تطہیر کے نام سے آپ جانتے ہیں. آتے کیوں نہیں امام؟ اس میں آیت تطہیر میں ارشاد ہوتا ہے انما, یہ سب کو آیت یاد ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. کیا مطلب اس کا؟ اے اہل بیت پیغمبر, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے. اور کہیے نا کوئی نجاست تمہارے پاس پہنچ نہ پائے. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ مجھ سے دور ہو جائیں, ایک میں آپ سے دور ہو جاؤں. الگ الگ ہے دونوں. اہل بیت نجاست سے دور نہیں ہے, نجاست اہل بیت سے دور ہے. اور کہہ رہے ہیں اہل بیت نجاست سے دور نہیں ہے, نجاست اہل بیت سے دور ہے. کسی بھی طرح کی نجاست اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے. اچھا نجاست کسے کہتے ہیں؟ خالی نالی میں بہنے والا پانی نجس ہوتا ہے, خالی خون نجس ہے, خالی شراب نجس ہے. آپ نجاست کی قسم سنیے شریعت سے, کتنی نجاست ہے. جھوٹ نجاست ہے, غیبت نجاست ہے, قتل نجاست ہے, عیاشی نجاست ہے, بدماشی نجاست ہے, گھنٹا گردی نجاست ہے, قتل کر دینا نجاست ہے, غصب کر دینا نجاست ہے. اور کرے بتائیے مجھے بلانے سے پہلے میرے بٹھانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ کیا. مہمان کو بلانے سے پہلے بٹھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. کہاں بٹھائیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں سوئیں گے, کہاں کھائیں گے, کہاں بیٹھیں گے, ہوتا ہے نا. مجھ جیسے گناہگار کو بلانے سے پہلے آپ نے بٹھانے کا انتظام کیا. جسے آپ بلا رہے وہ ہے باری سے تطہیر, بات سنیے گا. اور وہ نجاست سے دور نہیں ہے, نجاست اس سے دور ہے. لہذا بات ہے کیوں نہیں امام, ہم نے دعا مانگی, گھر میں جھوٹ کی نجاست تھی. تو لہذا یاد رکھیے گا, جس گھر میں جھوٹ کی نجاست ہوگی امام نہیں آئیں گے. جہاں غیبت کی نجاست ہوگی امام نہیں آئیں گے. جہاں توبت کی نجاست ہوگی امام نہیں آئیں گے. جہاں بے پردگی کی نجاست ہوگی امام نہیں آئیں گے. جہاں مکاری کی نجاست ہوگی امام نہیں آئیں گے. اپنے گھروں کو پاک تو کرو, امام فرماتے ہیں گھر کو پاک کرو, غذا کو پاک کرو, لباس کو پاک کرو, زبان کو پاک کرو. اس کے بعد ہمیں پکارو, تمہارے پکارنے میں دیر ہوگی, ہمارے آنے میں دیر نہیں ہوگی. اور کریں آپ پکارو تو صحیح, مگر گھروں کو پاک کرو. پاک کہاں سے کریں؟ پڑوسی کی 2 فٹ زمین میں دیوار جو بنا رکھی ہے, کہاں سے پاک کریں گے؟ امام آئیں گے کہاں سے؟ حرام روزی جو پیٹ کے اندر ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے, جب پیٹ میں حرام نوالا اتر جائے تو معصوم کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی. ہم جیسے گنہگار کی کیا کرے گی؟ غذاؤں کو پاک کرو تاکہ پہچانے جاؤ کہ تم شیعہ ہو. پاک غذا کا اثر بتاؤں آپ کو کیسا ہوتا ہے. پاک سے کہیں نکل کے بہرحال کیسا ہوتا ہے پاک کا, شیعہ کیسا ہوتا ہے. باقی آپ کا سنا ہوا ہے, علی کے دور حکومت ہے, ایک حبشی غلام آیا, افریقہ کا رہنے والا, سیاہ, کالا, بالکل چمک رنگ میں جیسے ملا آیا. آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے چوری کی. شیعہ کیسا ہوا؟ میں نے چوری کی. علی نے اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد میں کہا ممکن ہے تم چوری کرنے پر مجبور کیے گئے. دیکھیے امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچانیے, جس کا بندہ اتنا قریب ہے اس کا رب کتنا قریب ہوگا.
اور کرے سنتے ہی علی نے سزا نہیں دی. کہا ہو سکتا ہے تو اس پہ کرنے کے چوری میں مجبور ہوں. نہیں مولا میں مجبور نہیں، مختار تھا، آزاد تھا. کیا ممکن ہے تمہاری جان مان عزت کا خطرہ ہے، تم نے اس لیے چوری کی؟ نہیں مولا، جان مان عزت کا خطرہ نہیں تھا. یاد رکھیے گا مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو تمہیں شرمندہ کر دے. وہ نیکی بہتر نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مغرور بن جاؤ، ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں 11 مہینے مسجد میں نہیں آتا انسان، 12ویں مہینے رمضان میں مولانا کے پیچھے بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے گھر کا ہے، بڑے خاندان کا ہے، اچھا لباس ہے، مالدار ہے. جملہ کہہ دو پتھرڑی کے اندر. یاد رکھیے گا اچھے کپڑے پہن لینے سے نسلیں نہیں بدلی جاتی. لباس پاک نہ کرو، کردار پاک کرو. کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور کرے نا تو لہٰذا اس نے کہا مولا تو مجبور نہیں تھا، جان مال عزت کا بھی خطرہ نہیں تھا. اچھا مولا نے فرمایا ہو سکتا ہے جس مال سے تم نے چوری کی ہو وہ زکات کے نصاب پر پہنچ گیا ہو، اس میں زکات واجب ہو گئی. کہا مولا مال اتنا کم تھا کہ نصاب میں داخل نہیں ہوا. اور کہا 3 سوال 3 جواب. گناہ کر کے مایوس مت ہونا کہ جہنم میں چلے جائیں گے. جس کا بندہ تمہیں اتنے موقع دے رہا ہے اس کا خدا کا تمہیں توبہ کا موقع نہیں دے گا. لہذا توبہ کر لو اس کی بارگاہ میں تاکہ وہ تمہیں معاف کر دے. اور یہ خدا قرآن میں کہتا ہے میرے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. سنو تم نے گناہ کر لیا، یہ مت سوچنا اللہ بخشے گا نہیں. یہ تمہارے دنیا کی حکومت بائی پاس نہیں نکالتی. اللہ نے 1400 سال پہلے تمہیں ایک بائی پاس دکھایا ہے، اس بائی پاس کا نام ہے توبہ. اب تک جتنے گناہ ہو چکے ساری زندگی چھوڑو، خالص توبہ کرو، ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج پیدا ہوئے. اور کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، خالص پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے توبہ کرو. کیسے کرے توبہ کا؟ نماز پڑھو گے. پروردگار کہاں سے پڑھے؟ رات کو دیر سے سوئے تھے، کر لی بہت زیادہ، صبح کو آنکھیں نہیں کھلی. اچھا صبح کے نہیں پڑھی، دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے. مولا نے 3 موقع دیے، خالص سے مخلوق کو پہچان لو. صبح میں نہیں آ سکے، نہیں مولا دیر تک مجلس ہوئی تھی، شب بیداری ہوئی تھی، دیکھتے نا ساری رات سیدھے کا یا حسین کرتے، صبح کو پڑھ کے سو جاتے. یہ کون سے شیعہ ہیں مجھے نہیں پتا. میں تو ایسے شیعہ کو جانتا ہوں کہ جو حسین کا شیعہ ہے. ہمارے اماموں کو نماز سے زیادہ کسی چیز سے پیار نہیں تھا. ارے نماز میں سر کٹایا تو ہمارے امام نے، نماز کے لیے سر کٹایا تو ہمارے امام نے. لہذا وہ امام کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ماتم تو کرتا ہو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو. اور کہتے ہیں وہ شیعہ کوئی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے تو گناہ کر لیا، چلے کم کر، صبح کو نماز میں آ جا، معاف کر دوں گا. پروردگار اٹھ ہی نہیں سکا، گرمی بہت تھی، نیند نہیں آئی، دوستوں سے فون پہ چیٹنگ کر رہا تھا، سوشل میڈیا چلا رہا تھا، دیر ہو گئی. اس لیے آج فیشن ہے 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں ہے. یہ ہے کیا ہے، ہم تو اسٹینڈرڈ میں ہے، بڑی قوم ہے، ہم تو سید ہے، 10 بجے سے پہلے صبح اٹھیں گے نہیں. سید کی علامت دیر تک سونا نہیں ہے، سید کی علامت نماز شب پڑھنا ہے. سادات کی علامتیں ہیں. اور کر رہے ہیں اس لیے کہ یاد رکھیے گا دیر تک جو سوتا ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو جلدی ہوتا ہے رحمتوں کے دامن میں آ جاتا ہے. اور کر رہے ہیں اچھا صبح کو نہیں آ سکا، کل نہیں آ سکا، یا تو ظہر میں آ جا، لیکن اللہ کے رحمت پہچانیے. ظہر میں آ جا، میں تجھے ظہر میں معاف کر دوں گا. پروردگار مزدور تھا، کام پہ گیا تھا، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا. غریب گھر میں تھا، بچے پالتا یا کام کرتا تھا، نماز پڑھتا. اچھا ظہر میں ٹائم نہیں ملا، اصل میں آ جاؤں. پروردگار اصل میں بھی ٹائم نہیں ملا، چھٹی نہیں ہوئی تھی کام سے. اچھا مغرب میں آ جا، اب تو دفتر بند ہو چکے، اب تو مزدور نے چھٹی کر دی، اب تو دکانیں بند ہو چکی، اب آ جا مغرب میں. پروردگار آیا تھا، دکان سے حالت تھا، بدن نجس تھا، کپڑے پاک نہیں تھے، ایسے کھڑے ہو کے کر لیا تھا کام ہم نے اپنا. لہٰذا میں مغرب میں نہیں آ سکا. اچھا مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں آ جا، لیکن اللہ کی رحمت پہچانیے گا. آپ ہنس رہے مگر اس کی کرامت پہچانیے گا. عشاء میں آ جا، اللہ ایک دم سے سزا نہیں دیتا. اور ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرے کو یاد آ رہا ہے، اللہ ہمارا مزاج اور اللہ کے مزاج میں فرق کیا ہے؟ آپ کی مجھ سے دوستی، میری آپ سے دوستی. جب تک آپ مجھ سے خوش، میں آپ سے خوش.
میری بری باتوں کے نظر انداز، مولانا کا بچے کیا کہہ رہے ہیں ایسے ویسے ویسے، اور جہاں ناراض ہوئے آپ نہ سگریٹ کو پوچھا جا رہا نہ پانی کو پوچھا جا رہا، اور کون مولوی کا چندہ ہی بن کر ہم دیکھیں ہے نا. یاد رکھیے گا کوئی کسی کا لازم نہیں ہے. یاد رکھیے گا مولا فرماتے ہیں اپنے نفس کی نماز جنازہ پڑھ لو. اگر تمہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری وجہ سے کوئی رزق پا رہا ہے، ہماری وجہ سے کوئی رزق پا رہا ہے، تم رزق رازق نہیں ہو، رازق کوئی اور ہے. ارے وہ تو ایسا رازق ہے، اتنا قریب ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کی نہروں کو جاری کر دیتا ہے. وہ اتنا قریب ہے کہ جو پتھر کے سینے میں کیڑے کو دیتا ہے، پانی کی گہرائی میں مچھلیوں کو دیتا ہے، ہواؤں کی بلندی میں پرندوں کو دیتا ہے. ذرا غور تو کرو، جس نے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام کر دیا، تو دنیا میں آنے کے بعد جب تم حرکت کرو گے تو تمہیں روزی نہ دے گا. اچھا عشاء میں نہیں آ سکا، کل نہیں آ سکا، پروردگار تھک گیا تھا، کھانا کھایا، ٹی وی دیکھا، نیوز دیکھی، سو گیا تھا. اچھا سو گیا تھا، دیکھا اللہ کے بڑا کریم ہے. خدا کہتا ہے آپ نہیں آ سکا، نہیں آ سکا. تو میں کہہ رہا تھا کہ بندوں میں اور ہمارے اللہ کے ساتھ میں فرق کیا ہے. آپ مجھ سے راضی، میں آپ سے راضی. اگر میرا سارا گھر آپ کا، آپ کا سارا گھر میرا، سب کچھ. اگر ناراض ہو تو ساری فیصلے چھین لو، اب کچھ نہیں ہو، ہے نا. کیا اللہ بھی ایسے کرتا تھا؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ روزی دیتا ہے. ہم تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ صحت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. یاد رکھیے گا بندہ بندے سے ناراض ہو جائے تو روزی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، لیکن اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی روزی بند نہیں کرتا، توفیق سجدہ چھین دیتا ہے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے توفیق سجدہ چھین دیتا ہے. وہ سر نہیں جھکا سکتا جس سے اللہ ناراض ہو. اب یہ خود جا کے چیک کرنا کس کس کا سر جھکتا ہے، کس کس کا نہیں جھکتا. جس کا جھکتا ہے اس کا مطلب یہ اللہ بھی راضی ہے. جسے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہے اس کا مطلب یہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. یہی جملہ جناب زینب نے اور سید سجاد نے شام کے دربار میں کہا تھا. مجھے بات یاد آ گئی تو کہہ دوں. جب سید سجاد فرماتے کہ ہمارا لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، ہم رسن بستہ کھڑے تھے، یزید تخت پہ بیٹھا تھا نشے میں چور، اور اس نے دیکھنے کے بعد ہمارے قافلے کو کہا سید سجاد دیکھا تم نے اللہ مجھ سے کتنا راضی اور تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا. دیکھو حکومت میرے پاس، نوکر چاکر میرے پاس، دولت میرے پاس، ثروت میرے پاس، عزت میرے پاس. اس سے پہلے کہ سید سجاد بولتے جناب زینب نے سید سجاد کو دیکھا، بیٹا میں جواب دوں؟ آپ کو تم جواب دو. یزید دوبارہ بولا اور تم سے کتنا ناراض ہے. بھوکے تم رہے، پیاسے تم رہے، بے نکاح تم رہے، اسیر تم ہوئے، قیدی تم بنے، دربار میں تم آئے ہو، اللہ تم سے ناراض اور مجھ سے خوش ہے. تو جناب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم ہم نے اپنے رب سے سوائے اچھائی کے کچھ اور نہیں دیکھا. یہ جناب زینب کا جملہ ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے رب سے سوائے اچھائی کے کچھ اور نہیں دیکھا. تو کیا کہتا ہے کہ دولت تیرے پاس ہے، عزت تیرے پاس ہے. ارے تیرے پاس کیا، ہم سے پوچھ. قرآن ہمارے گھر میں اترا، ہمارے گھر میں آیا، ہمارے گھر میں آئے، علی جیسا امام ہمارے گھر میں آیا. ارے اور ہمارا مقام یہ ہے اگر میرا بھائی مچل جائے تو جنت کا دروگا درزی بن کر کپڑے لے یزید کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا اللہ ہم سے کتنا راضی. جناب زینب نے پہلا جملہ کیا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ کی قدرت سے اپنے حق میں سوائے اچھائی کے کچھ اور نہیں دیکھا. اس کے بعد جناب زینب نے حالانکہ اس سے کہا سن تو یہ سوچ رہا ہے کہ دولت ہے، حکومت ہے، نوکر چاکر ہے، تخت و تاج ہے، صحت ہے، جاہ و حشم ہے، لاہو لشکر ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، میرے خدا کی ڈھیل ہے تاکہ تو توبہ کر لے. اگر مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں ملنے لگے تو یہ نہ سوچنا کہ اللہ راضی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ خدا تمہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ توبہ کر لو. اور اٹھائیے صحیح فیصل چاہ دیا. اسی جملے کی امام نے تشریح کی. امام فرماتے اللہ نے کیا کہا؟ عشاء میں موقع نہیں ملا. جب
चल कोई बात नहीं, अब सारी दुनिया सो चुकी है, नमाज शब में आ जाओ। अब तेरे और मेरे अलावा ना कोई पुकारने वाला ना कोई सुनने वाला, तू पुकार मैं सुनूंगा, अब मुझे पुकारने अब आ जा, मैं तुझे बख्श दूंगा। इसी चीज को इमाम सज्जाद ने अपनी दुआ में कहा, दुआ अबू हमद सिमानी में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, कोई शान का बादशाह है कि जब सारे बादशाहों ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया, सबने अपने दरवाजों में दरबानों को बिठा दिया, सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर तू ऐसा करीम है कि तेरा बाबे रहमत अब भी खुला हुआ है, सारी रात खुला हुआ। जा जनाब ज़ैनब ने कहा और सैयद सज्जाद बैठे, पढ़ने के बाद दूसरा जुमला यजीद से सैयद सज्जाद ने कहा, यजीद क्या कह रहे तू, इज्जतदार है तू, दौलत तेरे पास है, तो हुकूमत तेरे पास है, जाओ लश्कर तेरे पास है, अपना आपको इज्जतदार समझ रहा है। तो इमाम का जुमला सुनिए तक पहुंच गया तो मजलिस की मेहनत वसूल हो जाएगी। इज्जत किसे कहते हैं, जिल्लत किसे कहते हैं। यजीद की तरफ देखा, तख्त को, हुकूमत को, लश्कर को, दौलत को, सरबत को तो इज्जत समझ रहा है। ये कह के इमाम ने हाथ उठाया, अब मैं कहूंगा बहुत आहिस्ता से समझना, बहुत तेजी से, मैं इसकी माहसल जुमला दे रहा हूँ। इज्जत किसे कहते हैं, अल्लाह जितने वाले देता। हाथ उठाए, आसमान को देखा और देखकर सैयद सज्जाद ने कहा, परवरदिगार, जिसे तू गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, परवरदिगार, जिसे तू गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे तू उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। मोहम्मद और करें आप, ये अल्लाह करीब है, मांगो उससे, डरते क्यों, डरते क्यों। तो मौला ने इसे, जैसे मौला ने मोहलत दी, ये के बताया उसका बंदा, मैं इतना करीम हूं तो खुदा कितना करीम होगा। कहा तो मजबूर तो नहीं था, कहा नहीं, जान माल इज्जत का खतरा तो नहीं था, कहा नहीं, कहा कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो माल जिससे तुमने चुराया वो ज़कात के निसाब पर पहुंच गया, ऐसा भी नहीं, शिया कैसा होगा, हमें कोई बीमार हो जाए, जब तक झुके हुए बातें जा रहे हैं और हमें हमारा मांगा हुआ मिलता, लेकिन जिस दिन दरगाह पे गए और ना मिला तो दरगाह का छोड़ा पहुंचे पंडित के पास, मौलवी के पास, तारीफ कर। अरे अगर पंडित के पास से दरगाह पे जाते तो समझ में आता है, लेकिन से निकलकर पंडित और मौलवी के पास चले गए, जरा सी दुनिया के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिया। जरा इतना तो बताओ, मौलवी बड़ा है या मौला बड़े हैं, और करे कौन बड़ा है, चाहते पिता क्यों नहीं। ये है वाली से तकलीर, हम पितानेरी से निकले, काफिला लेके जाएंगे, रास्ते में पहुंचे, ये गैर मुस्लिम कर्जा छोले लिए खा लिए, आगे बढ़े पानी बताशे लिए खा लिए, और आगे बढ़े चाट ले खा ली, एक में निजासत की कचड़ी लेकर अब आलम को पकड़ के कहा, मौला मुरादे सुन लो। तो आलम का पटका तो है, आलमदार की रूह नहीं है, इसलिए कि ये वाली से तहारत है, निजासत इंतकाल नहीं सकूं। तुम तो नजूस होकर गए हो, तुम मौला सुनेंगे कहां से, तुम तो नजूस हो, पाको पाकीज़ा पे जाओ मिलेगा। तो बहरहाल मौला ने उसे शायद ऐसा हो सकता है, हमारा मिले हम तो जाएंगे मौला, याद रखिएगा, मौला कभी दे के आसमाते, कभी ले के आसमाते। हम भी तो देखें कि ऐसा तो नहीं है कि जब तक मिलता रहता है तो हुसैन टिकरी पड़ा हुआ है, और जब मिलना बंद हो जाता है कोतवाली के चौराहे पे ठेला लगा रहा है। इसका मतलब ये सच्चा नहीं है, ये तिजारती है। जब तक फायदा होता है तिजारत करता है, फायदा नहीं होता छोड़ देता है, याद रखिएगा। अली ने कहा, मुझे ताजीरों के नहीं है, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे की जरूरत है। क्या हो सकता है तो मजबूर होकर नहीं। अब शिया कैसा होता है, जब इसने खा लिया, अली ने जनाब कंबर से कहा, कंबर का जीवन के दिन भर का इधर उसका हाथ काट रहा, इसने चुरू की कुरान सूरह निसा 5वां सूरा आयत नंबर 82, इरशाद है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत उसका हाथ काट दिया जाता है। अब हाथ में असल 7 मकामात पर सजदा में शरीयत बयान नहीं करता, मौजूद एक है, हथेलियों का टिकना वाजिब है, उंगलियों का नहीं, सजदे में चोर की उंगली काटी जाएगी, पांचों काट दो, कम बैठे उंगली काट दो, हम पे हो जाए तो क्या, अरे यार झूठे बोले दी गए, पढ़ने दी गए, मेरा कुछ नहीं। इसे देखिए, उंगलियां कटी, गुनाह का इकरार किया, कटी हुई उंगलियों को दामन में भरा, भर कर गली में चला, वो फूली। सामने से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, रसूल के चचा के बेटे, चचा साहब भाई आते हुए नजर आए, उंगलियां कटी हुई है, खून बह रहा है। उन्होंने देखा
برجستہ کہا یاد رکھیے گا جب تک حالات کا جائزہ نہ لے لو ہر وقت بولنا بے وقت نہ بولنا، بے وقت بولنا سزا دیتا ہے، ہر وقت بولنا عزت دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا انہوں نے حالات سمجھے نہیں، برجستہ کہا رہے تم پہ کس نے ظلم کر دیا؟ کون تھا وہ ظالم جس نے تمہارے ہاتھوں کو کاٹا؟ اس نے آگے بڑھ کے توبہ کرو، مجھ پہ ظلم نہیں کیا، مجھے جہنم سے نکال کے جنتی بنا دیا۔ شیعہ کیسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں، مجھے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ کہ تمہارے یہ ہاتھ کاٹے کس نے؟ اس نے پلٹ کے سنو گے، میرے ہاتھ کاٹے امیر المومنین نے، امام المتقین نے، قاتل المشرکین نے، یاسوب الدین نے، قاتل کے گوہر نے، زہرا کے شوہر نے، مولود کعبہ نے، داماد رسول نے، نصر رسول نے، زوج رسول نے، قرآن محمد نے، عزت انما نے، وارث حلطہ نے، گوش نبی کے سوار نے، استاد جبرائیل نے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے کہ جس کی عظمت کے لیے میدان احد میں جبریل نے قصیدہ پڑھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے ہاتھ اس نے کاٹے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے، اور یہ سن کے بڑا چپا ہوا ہاتھ کٹ گئے۔ یہ پھر بھی تعریفیں کرنا چاہا، ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں، پہلے تو گناہ ہی یاد آتے ہیں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائی ہے یہ، کہہ دیا میں تو کہا ہی نہیں۔ مولا محجوب مدارہ میں فرماتا ہے منافق مرنے سے بہتر ہے کافر مر جاؤ، اس لیے کہ منافق کی بخشش نہیں ہے، کافر پہ رحم کیا جا سکتا ہے۔ پورا سورہ منافقون قرآن میں کسی کو کہتے ہیں منافق، سامنے سے پیچھے کچھ تو علی نے بڑا چنگا ہوا، علی کی خدمت میں پہنچے، مولا بڑا چاہنے والا ہے، انگلیاں کاٹ دی، آپ کے فضائلوں کا سمندر نہ ہو رہا ہے۔ ایسے شیعہ کہاں ملتے ہیں، ایسے شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا، میں نے پوچھ لیا ایسے ایسے تعریفیں کر رہا ہے مولا، وہ تو پورا قصیدہ پڑھ رہا ہے، پوری کتاب کھولے بیٹھا ہے۔ علی نے سنا، اب امام کس کہتے سنیے گا، اگر تم محبت کرو گے تو امام بھی محبت کریں گے، مگر کردار ایسا بناؤ۔ علی نے سنا، فوراً بیٹے کو بلایا، حسن جاؤ ہمارے چاہنے والے کو بلا کے لاؤ۔ غلام کو بھی بھیج سکتے تھے، نہیں بھیجا، کسے بھیجا؟ جنت کے جوانوں کے سردار کو، جاؤ دیکھا بلا کے لاؤ۔ جانتے کیوں بھیجا؟ ہم ہر نماز میں دعا کرتے جنت دے دے اللہ، نماز پڑھنا جنت دے دے، جو لگاؤ وہ شیعہ نہیں ہوتا جو جنت کی تمنا کرے، شیعہ وہ ہوتا جنت جس کی تمنا کرے۔ ایسے بنو کہ جنت تمہاری تمنا کرے، تمہیں جنت کی تمنا کرنی نہ پڑے۔ جاؤ دیکھا بلا کے لاؤ۔ امام حسن گئے وہ ملا، مجھے میرے بابا نے بلایا، وہ چھوڑ کر تو واپس آیا، اس نے نہیں کہا مجھے ڈاکٹر کے جانا، لیکن ایسی بات ہو رہی پٹی بنوانا خون زیادہ رہ چکا کچھ نہیں، مولا نے بلایا چلو۔ اس نے کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی جان سے زیادہ مولا کی جان کو عزیز سمجھے، اپنے مال سے زیادہ مولا کی عزت کو عزیز سمجھے۔ فوراً میں کہا آیا علی کی خدمت میں، علی نے دیکھا انگلی کہا دامن میں کھولو دامن، اس نے دامن کھولا، علی نے انگلی اٹھائی، یہ انگلی تھی مثلا یہاں دیکھیے، علی نے یہاں رکھی یہاں رکھی یہاں رکھی ملائی، اور خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منہ جو ہماری انگلی کے سب کٹی نہیں تھی۔ آج سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، کہتے ہیں سرجن بنے گے، ارے ہم تو سرجن بنے گے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ایسے آپریشن کر دیتی ہے، ایسے کر دیتی ہے۔ یاد کر رکھنا، ٹانکے لگا کے کسی چیز کو جوڑنا اور ہے، بسم اللہ کہہ کے سلامت کر دینا اور ہے۔ خالی بسم اللہ کہا، انگلیوں پر دم کیا، انگلی ایسے جڑ گئی جیسے کبھی کٹی نہیں تھی۔ اب جو ہاتھ جڑا، انگلیاں جڑ گئی، پھر باہر نکلا، اور اب نکلتے ہوئے پھر اس نے کہا لوگوں پہچانو میرا ہاتھ کس نے کاٹا، میری انگلیاں کس نے جوڑی؟ کہ کس نے جوڑی انگلی ہے؟ کہ میری انگلیاں جوڑی وجہ اللہ نے، عین اللہ نے، لسان اللہ نے، انف اللہ نے، وجہ اللہ نے، وسیع رسول نے، داماد رسول نے، غدیر کے مولا نے۔ اب تو ساتھ قصیدہ پڑھا، اور یہ روایت میری نظروں کے سامنے سے گزری، وہ میں نچوڑ پیش کروں تقریر کا، سبھی کے میرے اپنے موضوع کو، شیعہ کیسا ہوتا ہے نظروں سے گزری۔ میں نے عالم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد مولا کی خدمت میں سوال کیا، اے نجف کے مالک، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے ذاتی کوثر، اے وارث حلطہ، اے مصداق انما، اتنا تو بتائیے آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی کیوں؟ اور اگر کاٹ دی تھی تو جوڑی کیوں؟
قید کاٹی کیوں؟ جب بھی شیعہ تھا. کاٹ دی تو چھوڑی کیوں؟ تب بھی شیعہ تھا. مولا انگلیاں کاٹی کیوں اگر چھوڑنی تھی؟ اور اگر چھوڑنی نہیں تھی تو پھر سے بلایا کیوں اور بلا کے چھوڑ کیوں دی؟ مولا مسئلہ کیا ہے؟ اگر اتنی محبت تھی تو انگلیاں نہ کاٹتے اور اگر کاٹ دی تھی تو چھوڑتے نہیں. اب علی کا جملہ سنیے پوری مجلس کا نچوڑ پیش کر جملے کے اندر. مولا اس کی انگلیاں کاٹی کیوں؟ کاٹی تھی تو چھوڑی کیوں؟ تو میرے مولا نے پلٹ کر جواب دیا سنو کاٹنا عدالت کا تقاضا تھا, جوڑنا محبت کا تقاضا ہے. کاٹا اس لیے کہ ہم عادل ہیں, جوڑا اس لیے کہ ہمارا چاہنے والا ہے. یہ ہم سے محبت کرتا تو ہم بھی اس سے محبت کریں گے. آپ نے غور کیا شیعہ ایسا ہو کہ جسے پلٹ کے امام بھی کہے کہ میرا شیعہ ہے. کربلا میں سارے معصوم نہیں تھے. امام نے غیر معصوم پہ سر اٹھا کے فخر کے ساتھ کرنا نا جیسے مجھے ملے, نہ آپ کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھیا کو ملے. کتنا فرق ہے آپ کے چاہنے والوں میں میروں. آپ بلاتے تھے آتا کوئی نہیں تھا, میں بھیج رہا ہوں چاہتا کوئی نہیں. کتنا فرق ہے. اور جو لوگوں کو بتاؤں نا کہ مکمل ہو جائے. 9 تاریخ آئی, جناب زینب نے کہا بھیا چند لوگ ہیں ادھر سامنے تصویر لشکر ہے, آسمان تو لیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ کے روز میں چھوڑ کے چلے گا جیسے بابا کو چھوڑ دیا تھا, بھیا کو چھوڑ دیا تھا. یہ بات حبیبی بن مظاہر میں سنی. چاہنے والوں کے درمیان گئے, کیسا شیعہ ہوتا گئے, لیکن میرے اندر ایک برائی وہ ہے کہ جو لفظ شروع میں نکل جاتا ہے مسائل تک اسے نبھانے کی کوشش کرتا ہوں, بھاگنا نہیں چاہتا مجھ سے. میرا سنوں کا شیعہ کیسا ہوتا ہے کہ حبیب گئے اور جانے کے بعد کہا چاہنے والوں کہ تم سب حسین کے شیعہ ہو؟ کہا حبیب کیا ہمارے شیعہ ہونے میں شک ہے؟ کہا مجھے نہیں, محمد کی نواسی کو شک ہے. زینب کہہ رہی آسمان کو لے گئے, زینب کو محبت کا یقین دلا رہا, کیا کرو گے؟ کہا حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر سچے ہو تو جو میں کروں, جو میں کہوں وہ کرنا تیار ہے. حبیب لے کے چلے اصحاب و انصار کو. زینب کو دروازے پر آئے, آواز دی, حصہ نکل کے آئی تو کیا منظر دیکھا. حبیبی میرے مظاہر ہیں, جون ہیں, سہیل خیر ہیں, مسلم بن نوسجا ہیں, ہلال ہیں, حجاج بن یوسف ہیں, حجاج بن مسروق ہیں. سارے چاہنے والے تلواریں نیام سے باہر ہیں, گلے پہ رکھی ہوئی ہیں. حبیب ابن مظاہر میں پرکھ کے حبیبی اگر اجازت دو تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹے. ہم کو شیعہ نہیں ہے کہ جو علی کو چھوڑ کے چلے جانا. ارے ہم سے مادام کون ہوگا کہ جو جنت کے لالچ میں چوانے جنت کو چھوڑ کے چلے جانا. اگر 70 مرتبہ زندگی ملے تو 70 مرتبہ قربان کر دیں گے. عزادارو بات آئی, حسین نے کہا دیکھو یہ جتنا لشکر ہے اس کے تم سے کوئی دشمنی نہیں, یہ سب میرے قتل کے لیے آئے ہیں, یہ فاطمہ کے لال سے دشمنی. تم آزاد ہو, میں پیغام بھائی نے کہا چلے تم کو گنہگار نہیں ہو, ایک نہیں گیا. حسین نے کہا اندھیرے میں روشنی میں جاتے ہوئے شرماتا ہوں, چراغوں کو بجھائی دیتا ہوں, اندھیرے میں چلے جاؤ, شرم نہیں ہے, کوئی نہیں گیا. حسین نے کہا اکیلے جاتے ہوئے شرماتے ہو, ایک کا ہاتھ دوسرا پکڑو, باتیں کرتے ہوئے چلے جاؤ. تب بھی کوئی نہیں گیا. جب کوئی نہ گیا تو حسین نے چراغ کو جلایا اور جلا کے کہا حبیب آؤ میں جنت میں تمہارا مقام دکھاؤں, زہیر آؤ میں جنت میں تمہارا مقام دکھاؤں, مسلم آؤ تو میں جنت میں تمہارا مقام دکھاؤں. یہ کہ شہید کا مقام بتایا. اس کے بعد حسین نے مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے نانا دیکھا ایک آپ کا انتخاب تھا کہ میرا انتخاب ہے, ایک آپ کے صحابی تھے, میرے صحابی ہیں. آپ بلاتے تھے آتا کوئی نہیں تھا, میں بھیج رہا ہوں جاتا کوئی نہیں ہے. اسے شیعہ کہا جاتا ہے عزادارو. اور کیسے شیعہ تھے کہ ہنس ہنس کر جگر پہ تیر کھاتے رہے, نصرت امام سے منہ نہیں موڑا. جوان بیٹوں کی لاشیں کربلا کے میدان میں لاتے رہے, امام کے نصرت سے منہ نہیں موڑا. سر کٹا دیے, پیاسے رہے, چادریں بیوی اور بچوں کی چھڑوا دی, حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. 11 محرم آئی, کل کے مسائل میں سے ابتدا کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک رسم نے اسیروں کو زینب نے باندھا اور اب باندھ کر جو خود لائے گئے تھے ان کو بٹھایا گیا شجرانہ بے کچاوا پر. اور جناب سکینہ کی شہادت روایتیں ہیں, ان میں سے ایک روایت بھی ہے, میں نے کلام کو سامنے عرض کیا تھا
اونٹ کی ایک ہڈی ہوتی ہے جو نکلی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو وہ ہڈی آگے پیچھے ہوتی ہے. سکینہ کو سے باندھا گیا سینے کے بل. جب وہ چلا اور ہڈی ہلی تو سکینہ کا سینہ زخمی ہوا، پسلیاں چھلکنے لگی. آزادہ بڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، 3.5 سال کی بچی ہے، 3.5 یا 4 سال کی بچی ہے، کیسے برداشت کرے؟ بس اتنا ہی لکھا کہ جب بھی وہ چلتا تھا وہ چکر آتی تھی اور ایک آواز آتی تھی، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے بابا، ہائے بابا. یہ قافلہ چل رہا تھا زمانوں. ایک اور چیز تھی، ایک اور سر تھا. ادھر سکینہ کا سینہ اونٹ کی ہڈی سے زخمی ہو رہا تھا، ادھر عباس کا سر تھا جو گھوڑے کے سانوں سے زخمی ہو رہا تھا. عباس کا سر وہ کے نظام نہیں تھا، جب بھی لایا جاتا تھا سر نیچے آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی سر بلند ہوتا تھا زینب کا کھلا سر نظر آتا تھا. عباس کا سر نیچے گر جاتا تھا. زدارو گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر لٹکایا گیا. جیسے سکینہ کا سینہ زخمی ہوتا تھا ایسے گھوڑے کے پیر لگتے تھے، عباس کا چہرہ زخمی ہوتا تھا. اللہ اللہ یہ قافلہ چلا. حدیث ابن مسلم جو کربلا کا اکیلا راوی ہے، بچن نے سن لیجیے، اکیلا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ کربلا سے قافلہ گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک اونٹ نے دوسرے اونٹ کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا. جانوروں نے آپس میں اپنا منہ دوسرے کے کان میں ڈالا اور کچھ کہنا شروع کیا. حمید کہتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور جب سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوڑ کے سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا مولا یہ جانور آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ جانور کیا کہ باتیں کر رہے ہیں. سنے تھے میرے بیمار امام نے توقع تیری زنجیر ہتھکڑی کو سنبھالا، قوتوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے آسمان کو دیکھا. ایک حصہ بھی کھینچ کے کہا حمید یہ جانور ہماری غربت میں مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ہماری بے بسی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ یہ جانور آپس میں کہہ رہے دیکھو آہستہ چلنا، ہماری کمر پہ اولاد فاطمہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جائے اور روزے محشر فاطمہ زہرا ہم سے سوال کر لے تمہاری کمر پہ میری اولاد سوار تھی، تم نے میری اولاد کو گرا کے مارتا ڈالا. اللہ اللہ آج ہم کو اعتراض ہوتا ہے، سلجھنا نکالتے ہیں، ہماریاں نکالتے ہیں. ارے جانوروں کو کیوں مرمت کرتے، احترام کیوں کرتے؟ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب سارے انسان جانور بن چکے تھے تب یہی جانور تھے کہ جو جانور ہونے کے باوجود اولاد رسول سے محبت کر کے انسانیت کا ثبوت دے رہے تھے. آہستہ چلو، ہماری کمر پر اولاد فاطمہ سوار ہے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے. زدارو زہر کوفہ کو یہ قافلہ پہنچا. دیکھیں مرثیہ خان کو آزادی ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی مرثیہ پڑھ دے، لیکن خطیب کی مجبوری ہوتی ہے. ایک مجلس ہوتی تو شہادت سکینہ ضرور سناتا، لیکن وہاں سے پلٹ کر میں کل کو مجلس کو پیچھے نہیں آ سکتا. اس لیے سلسلے وار ایک مسائل کی کڑی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. زہر کوفہ پر یہ قافلہ پہنچا. تاریخ کہتی ہے خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا جس پر حسین کا سر تھا وہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا. لاکھ کوشش کی زمین سے نیزہ نہ نکلا. جب حسین کا سر آگے نہ بڑھا تو قافلہ رکا. قافلہ رکا تو کسان ساتھوں کو اطلاع ہوئی قافلہ کیوں رکا گیا. شمر ذرا جا کر کے قافلہ کیوں رکا. شمر ساربان کے پاس آیا، قافلہ کیوں روک دیا؟ کہ سرکار خولی نے کہا ہے. خولی کے پاس آیا، قافلہ کیوں روک دیا؟ کہ سرکار یہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا جس پر حسین کا سر ہے. آج شہزادہ شمر نے کوشش کی، نیزہ باہر نہیں آیا. لاکھ کوشش کی، جب سپاہیوں سے بھی نیزہ باہر نہ آیا تو ایک مرتبہ شمر کہتا میں جانتا ہوں یہ نیزہ کیسے باہر نکلے گا. سیدی ہے نا، سید سجاد کی اولاد ہے نا. ارے پہچانو سید سجاد کون ہے. ایک جملہ بتاؤ سید سجاد کا. 12ویں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس بیمار پر جس کے بدن کا گوشت اس کے جسم کی زنجیریں کھا گئی. اللہ اللہ، جس کے بدن کا گوشت اس کے جسم کی زنجیریں کھا گئی. سنیے گا، کہا میں جانتا ہوں یہ نیزہ کیسے آگے بڑھے گا. یہ کہہ کے اس نے تازیہ نہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہوا میں لہرایا اور لہرا کے سید سجاد کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا سجاد اگر یہ نیزہ آگے نہ بڑھا تو یہ تازیانہ ہوگا اور تمہاری کمر ہوگی، تمہیں تازیانے لگائے جائیں گے. میرے بیمار امام نے سنا
हसरत से बाप के सर को देखा और देखने के बाद अपने कुर्ते के बटन को खोला और बटन को खोलने के बाद अपने कॉलर को पलटा और पलट कर बाप के सर को देख के कहते बाबा अब आपके बीमार बेटे में तासियाने खाने की ताकत नहीं है। बाबा बता दीजिए आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सर हुसैन से आवाज आई, मेरे लाल जिसके सीने पे सोने वाली ऊंट के पुष्प से गिर जाए कि बाप का सर आगे कैसे बढ़े? ये मेरे लाल जब तक सकीना बाप काफले में शामिल न होगी मेरा सर आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे लाडली ऊंट के पुष्प से गिर चुके हैं। अज़ारो इस आवाज को ज़ैनब ने सुना, हाथ बंधे हुए हैं। ज़ैनब ने ऊंट के पुष्प से अपने को ऐसे गिराया जैसे बच्चा गिरता है, जैसे अब्बास करबला के मैदान में घोड़े से गिरे थे। गिराया, अली की बेटी खड़ी हुई, खड़ी होने के बाद जिगर से काफिला आया था चली। आवाज देती है ना सकीना, मेरे लाल सकीना कहाँ हो? ये कहती जाती है, आवाज देती चली जाती है। बच्चों जुमले सुन लीजिए सादारो, खत्म कर दिया मैंने मजलिस को, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। आवाज देती चली जाती है, ना सकीना, मेरे लाल सकीना कहाँ हो? कोई आवाज ना आई। जब ज़ैनब नशीब के करीब पहुंची, गधे के करीब पहुंची और वहां जाके कहा, ना सकीना, मेरे लाल सकीना कहाँ हो? तो उस नशीब से एक नकाब पोश बीबी की आहिस्ता आवाज आई, या ज़ैनब इलैया इलैया, ऐ ज़ैनब इधर आ जा, आहिस्ता आ जा, तेरी बच्ची मेरी गोद में है, ये सो गई है। ज़ैनब करीब पहुंची, क्या देखा? बच्ची उस नकाब पोश बीबी की गोद में है और वो बच्ची बीबी उस बच्ची को प्यार कर रही है, बालों में उंगलियों से सहला रही है। ज़ैनब करीब पहुंची, बच्ची को सीने से लगाया, आखिरी जुमला सुनिए ज़रा, और सीने से लगा के कहा, मौज़ेना तूने औलाद रसूल का बहुत बड़ा एहसान किया। बीबी हम करबला में डूब चुके हैं, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, मगर ज़ैनब वादा करती है रोज़े क़यामत तुझे इसकी जज़ा मां ज़हरा से दिलवाएगी। कभी भी क्यों? का इसलिए कि 10 मुहर्रम के बाद इसे तमाचे मारने वाले तो मिले मगर प्यार करने वाला कोई ना मिला। तूने मेरी बच्ची को प्यार किया। अब जो इसने इतना कहा, बीबी ने चेहरे से नकाब हटाई, ए ज़ैनब इतनी